کہ حد سے بھی زیادہ جہاں اٹھنے کا پاؤں لگتا وہاں سبزہ ہو جاتا جتوں جتوں لگتے جانے تھے ساری کملے والے دے اور رواں بن گیا جنت اور تھاواں مسکرا پیا جہاں سے میرے آقا کی اٹھنے کا پاؤں لگتا تو وہاں سبزہ ہو جاتا جب حلیمہ اپنے گھر میں لے گئے لے جانے کے بعد حضرت حلیمہ کی بہن نے آ کر دستک دے دیا ہے کہتی ہے کہ حلیمہ کہ تو غریب بچہ اور مسکین لے کر آئے تمہیں تو کچھ نہیں ملے گا میں ابو جہل اور ابو لہب کا بیٹے لے آئی ہوں آ کر دیکھ بڑے حسین ہیں حلیمہ نے کہا کہ چل دیکھتے ہیں کہ تیرے حسین ہے جو میں لے کر آئی ہوں وہ میرا حسین ہے جب حلیمہ گئی جا کر ابو جہل ابو لہب کے بیٹے کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہنے لگی یہ حسن والے تم میرا بیٹا دیکھ تو پھر کرے جب عورتیں دیکھتی ہیں اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی اور یہ کہتے ہیں یہی ہے تیرا ایسی کرتے ہیں تو حضرت حلیمہ نے کہا تو کہتی ہے کہ میں ابو جہل ابو لہب کا لے آیا ہوں امیر کریم ہے میرے ساتھ چل تو میرا بیٹا دیکھ چند چاند کا بھی مقابلہ نہیں ہے اس نے کہا چل تو بھی اپنا بچہ دکھا دے حضرت حلیمہ نے لے کر آئی آنے کے بعد میرے آقا اس وقت آرام فرما رہے تھے رات کا وقت ہے حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ آپ یعنی پگوڑے کے اندر تھے تو انگلی باہر نکالی ہوئی تھی جس طرح پگوڑا ہلتا تھا چاند بھی اسی طرح ہل رہا تھا تو حلیمہ کی بہن کہنے لگی یہ نظارہ کیا ہو گیا آج تو چاند بھی ہل رہا ہے حضرت حلیمہ نے کہا یہ میرے بیٹے کا کمال ہے جس طرح یہ پگوڑا ہلتا رہے گا اسی طرح چاند بھی ہلتا رہے گا وہ حیران ہو گئی کہ جس کے سونے سے چاند بھی ہلتا ہے ایسا حسن جمال والا کہ چاند کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو وہ کیسا ہے وہ حیرت لے آگی کہ یہ کیا بن گیا جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی روح مبارک سے کپڑا اتارا تو بڑے حسن و جمال والے تھے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں حلیمہ ایسا حسن و جمال والا لڑکا میں تو بڑی خوش تھی کہ ابو لہب اور ابو جہل کا بیٹا نے بڑا حسن و جمال والا ہوگا کہ حلیمہ تو چودھری کا چاند لے آئی ہے اس لیے حضرت حسان فرماتے ہیں کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا کلا یخلقون کہ اللہ رب العزت نے محمد جیسا کوئی اور محمد پیدا نہیں کیا رب کائنات نے خود فرمایا کہ میرے محمد جیسا میں اللہ کی پوری کائنات کے اندر اور کوئی محمد نہیں ہے نہ پیدا کرنا ہے نہ پیدا کیا ہے نہ پیدا ہوگا خلق شموس الاولین وشمسنا ابدا الوضع بالبقاء لا تغربون ایسا سورج طلوع ہوا ہے کہ آج تک ایسا سورج طلوع ہوا ہے نہ ہوگا نہ کبھی آئے گا دنیا کے اندر جب سورج طلوع ہوتے رہے ایک وقت آیا تو غروب ہو گئے یہ ایسا سورج ہے جو طلوع ہوا ہے کبھی غروب بھی نہیں ہوگا افلک شموس الاولین وشمسنا ابدا الوضع بالبقاء لا تغربون ان الرزیة لا رزیة مثلها فقدان مثل محمد و محمد محمد کی مثل اور کوئی محمد بھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا والضحى واللیل اذا سجا کہ اللہ مجھے تیرے چہرے انور کی قسم ہے واللیل اذا سجا جب آپ نے زلف کو سجا کر بیٹھتا ہے مجھے تیری زلفوں کی قسم ہے پیارے محبوب کی والضحى واللیل اذا سجا تیرے جیسا میں اللہ کے خزانے کے اندر بھی نہیں ہے نہ ایسا پیدا کروں گا نہ پیدا ہوگا تیرے لیے تو میں نے پوری کائنات بنا دی ہے حضرت معاویہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے آپ کی خدمت میں ہر وقت رہتی تھی ایک دن آئی کہ یا رسول اللہ کہ آج
चौधरी का चांद चमक रहा है, मेरा दिल करता है कि चांद को भी देखो, आपके चेहरे अनवर को भी देखो। और ये इंसान करो कि आपका चेहरा ज्यादा साफ है या चांद के अंदर रोशनी ज्यादा है। मेरे आका ने फरमाया कि रबिया मेरी खुशामद न करना, रबिया मेरी खुशामद न करना, जो तेरे दिल का फैसला हो वो ही करना। उसने कहा ठीक। हज़रत रबिया दीवार के सामने खड़े हो गए, चांद की तरफ देखती है, देखते देखते मेरे प्यारे महबूब के चेहरे अनवर की तरफ देखती है। 14 मरतबा चांद की तरफ देखा, 14 मरतबा प्यारे महबूब के चेहरे अनवर की तरफ देखा, फिर मुस्कुराती हुई आई कि या रसूल अल्लाह दया आ गई। मेरे आका ने फरमाया रबिया फैसला कर दिया है। जी या रसूल अल्लाह, क्या फैसला किया है या रसूल अल्लाह? कि मैंने दो फर्क महसूस किए कि जब मैं चांद को देखते देखते मेरी नजर थक जाती, थकी हुई नजर से मैं जब आपके चेहरे अनवर को देखती तो मेरी थकावट भी खत्म हो जाती। दूसरा फर्क यह है या रसूल अल्लाह कि जब मैं चांद को देखती आगे से रोशनी नजर आती, पीछे अंधेरा नजर आता। या रसूल अल्लाह के जब मैं आपके चेहरे अनवर को देखती जितनी रोशनी आगे नजर आती उससे ज्यादा पीछे नजर आती। तलाला यतलउ अलल कमर वल्लाहु उक़सिमु बिमा हाज़ल बशर, कि ऐसा बशर दुनिया के अंदर कोई आया नहीं है, ना आएगा, ना पैदा किया है रब्बे कायनात, ना पैदा करेगा। इसलिए फरमा दिया कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, कि ऐ दुनिया वालों कि मैं तुम्हारी तरफ अपनी तरफ से तुम्हारे पास एक नूर भेजा है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। जब भी अरब वाले कोई बाहर वाले लोग आकर यानी हुस्न जमाल का तज़किरा करते तो अरब वाले यही कहते कि हमारे मोहम्मद जैसा कोई हसीनो जमील दिखाओ तो फिर पता चलेगा, जो आपके मुकाबले जैसा है भी कोई नहीं है कौन दिखाते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो हमें नूर अता फरमाया, इसलिए दुनिया के अंदर आया, आकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। वो पैगाम हमारे पास प्यारे महबूब ने भेजा कि अगर हम उसके ऊपर अमल करेंगे तो निजात पा जाएंगे, अगर अमल नहीं करेंगे दुनिया के अंदर भी जिल्लत और आखिरत होगी। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो आपने पैगाम दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।